آپ دیکھیں گے عورت کے سر پہ چوٹی ہوتی ہے، مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے جس عورت کے سر پہ چوٹی ہوتی ہے اس کے منہ میں بدبو نہیں آتی۔ عورت کی خوبصورتی چوٹی میں ہے، جس کی چوٹی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، گھنی ہوگی، بڑی ہوگی، اس عورت کا منہ اتنا صاف ہوگا، اس میں بدبو نہیں ہوگی۔ جس مرد کی داڑھی جتنی زیادہ گھنی ہوگی، بڑی ہوگی، اس مرد کے منہ میں بدبو نہیں آئے گی، بدبو ہوتی نہیں ہے۔ چوٹی عورت کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے، داڑھی مرد کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے۔ ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ۔ اس میں دو خوبی ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے کہ اس میں کوئی بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردار کو، پنجاب میں آپ لوگ جاتے ہیں، پنجاب کے سردار کو آپ نے کہیں بھی بھیک مانگتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں۔ بھیک مانگنا ذلت ہے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دادا کا الگ ریکارڈ ہے، پردادا کا الگ ریکارڈ ہے، پوتا کا الگ ریکارڈ ہے، مانگنے والی برادری ہے، شاہ نام ہے، بادشاہ نام ہے، اتنا بڑا ریکارڈ۔ اور دوسری بات، سب کچھ چھوٹ جائے، سردار کی داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی۔ دکھائیے، سردار کی پگڑی برابر رہے گی، داڑھی برابر رہے گی۔ ہماری تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے، لیکن جتنی عزت، شان و شوکت اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے سنت چھوڑ دیا، انہوں نے دین و دھرم کو نہیں چھوڑا۔ تیسری بات یاد رکھیے، دیکھیے داڑھی نہیں رکھنا اور بات ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا خطرناک ہے۔ داڑھی کی عادت نہیں ہے، اے اللہ میری عادت خراب ہے، یہ گناہ ہے، مجھ کو معاف کر دیجئے، ایمان سلامت ہے۔ لیکن داڑھی کا مذاق کیا ہے؟ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے تو سرکاری گھاس معلوم ہوتی، داڑھی رکھنے سے تو میں بوڑھا معلوم ہوتا، داڑھی رکھنے کے بعد تو اتنی کھجلی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ مہینہ بھر سے بیگن ہی کھا رہا۔ یہ داڑھی کا مذاق ہے، داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی نہیں رکھنا اور بات ہے، گناہ سمجھ رہا ہے، ایمان سلامت ہے۔ داڑھی کا ذرا سا مذاق اڑا دیا، ایمان چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ داڑھی نبی کی سنت ہے، نبی کی پسند ہے۔ جو نبی کی سنت میں، نبی کی پسند میں عیب لگائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک دہریہ آ گیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس، اس نے کہا آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، میں کہتا ہوں داڑھی سنت نہیں ہے، میرے پاس مضبوط دلیل ہے، آپ کے پاس نہیں۔ تو گھبرا گئے کہ باپ رے کتنا بڑا عالم ہے یہ، اور وہ کتنا بڑا جاہل تھا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اس نے مولانا سے آ کر کے کہا آپ غلط کہتے ہو، داڑھی رکھنا سنت ہے، میں دلیل دیتا ہوں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اتنی مضبوط دلیل دوں گا کہ آپ بھی گھبرا جائیں گے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا داڑھی نہیں تھی، تو اب بتائیے سنت کہاں ہے؟ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک نمبر کا جاہل ہے، اس کو اسی کے بھاشے میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھا، توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ اب اس کو سمجھ میں آئے۔ ایک صاحب نبی کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی کٹا رہے ہیں، تو سننے والے ایک ارریا کے، اب وہ بھی سیام پور کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کی سنت آپ کے چہرے پر نہیں ہے۔ تو منطقی جواب دینے لگے، میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑتا۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے اور کہہ رہے ہو دل نہیں ٹوٹتا۔ تو کہا کہ آج تم نے آنکھ سے میری پٹی ہٹا دی۔ حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی، حضرت علی کی داڑھی بڑی بھاری بھرکم داڑھی تھی، بہت گھنی داڑھی تھی۔ ایک یہودی آ کر کے کہتا حضور یہ جو داڑھی ہے کون سی آیت میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں؟ کہا بتاتا ہوں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا۔ تمہارے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہے، تمہاری مثال قرآن میں بنجر زمین کی ہے، میرے چہرے پر داڑھی ہے، ہماری داڑھی کی مثال قرآن میں زرخیز زمین کی ہے کہ اس میں آب و دانہ ڈالا جاتا ہے، کھاد کے بعد گھنی فصل آتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، مارے خوشی کے کسان تڑپنے لگتا ہے۔ میری داڑھی کی مثال خوبصورت پر بہار پودے کی ہے، پھلدار درخت کی ہے، اور تمہاری مثال جھاگ اور جھاڑ وغیرہ کی ہے، کانٹے کی ہے کہ جو بالکل ویران ہے، سنسان ہے، قبرستان ہے۔
दाढ़ी जब चेहरे पर आती है तो आदमी बादशाह मालूम होता है, जब दाढ़ी चेहरे से कट जाती है तो आदमी कैदी और मुजरिम मालूम होता है। एक मिसाल है बड़ी प्यारी, आप देखेंगे जो लोग हज उमरा करके आते हैं तबर्रुक लेकर के आते हैं, तबर्रुक में क्या, खजूर लेकर के आते हैं, पानी लेकर के आते हैं। तो लोग हाजी साहब के पास जाते हैं, हाजी साहब तबर्रुक दीजिए, जमजम लेकर के आप आए, खजूर लेकर के आए। तो आए हाजी साहब, एक आलिम के पास आए, खजूर लेकर के आए, तबर्रुक लेकर के आए, और ये ख्याल था कि बहुत खुश होंगे। जैसे ही तबर्रुक पेश किया, खजूर पेश किया, रोने लगे, आलिम रोने लगे। अब वो आदमी हैरत में पड़ गया कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूं और ये रो रहे हैं। कि आप क्यों रो रहे हैं? कि रो इसलिए रहा हूं कि आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आपने नबी का रोजा देखा होगा, वहां जाकर के आपने सलाम पढ़ा होगा, नबी का दिल कैसा तार तार होकर के रह गया होगा कि चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, नबी की रूह को कितनी ठेस पहुंची होगी। हाजी साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आंख से पट्टी आपने हटा दी, आज के बाद दाढ़ी कभी नहीं कटाएं। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दायां बायां दाढ़ी रखेंगे, कर्री मोच रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू।